اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ جو آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے کہ سول نافرمانی کی تاریخ کیا ہوتی ہے، کیا عمران خان کی یہ تاریخ کامیاب ہو پائے گی یا نہیں۔ اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیں گے اور اس کی انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ جو عمران خان نے سول نافرمانی کی تاریخ کا اعلان کیا ہے اس پر کیا اثرات ہوں گے، کیا نہیں ہوں گے اور حکومت کیوں پریشان ہے، اس کی تفصیلات بتائیں گے۔ حکومت کی پریشانی کیا ہے، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ لوگوں کو اس کی تفصیلات آگاہ کریں۔ دیکھیے کہ عمران خان نے 2014 میں جو دھرنے کی تھا اس میں سول نافرمانی کی تاریخ کا اعلان کیا تھا، تو عمران خان کی تاریخ ناکام کیوں ہوئی وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ لوگوں کو اس کی انفارمیشن دیں گے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتائیں کہ اس وقت 2014 میں عمران خان کی اتنی زیادہ مقبولیت نہیں تھی جس وقت اتنی عمران خان کی مقبولیت ہے۔ اس وقت عمران خان اوورسیز پاکستانیوں کو جو سول نافرمانی کی تاریخ ہے، مثال کے طور پر جو پیسے وہ بھیجتے ہیں کیا وہ بھیجیں گے یا نہیں بھیجیں گے یا بھیجیں گے، یہ اب دیکھنا ہوگا۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ اس کے عمران خان کی جو سول نافرمانی کی تاریخ ہے فائنل کال کی طرح ناکام ہوگی۔ اس پر میں آخر میں ٹاپک پر آؤں گا کہ حکومت کی پریشانی اسی میں ہے اور اسی میں آپ لوگوں کو تفصیلات سے میں آگاہ کروں گا تاکہ آپ لوگوں تک مکمل انفارمیشن پہنچے۔ مثال کے طور پر اگر اوورسیز پاکستانی ایک سال میں جب حکومت تھی زرداری کے تو 13 ارب ڈالر، جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو اپنا 16 ارب ڈالر، جب عمران خان کی حکومت تھی تو 31-33 ارب ڈالر سالانہ اوورسیز پاکستان بھیجتے تھے، اب نیچے آ گئی ہے 7-8 ارب ڈالر۔ دیکھیے اگر مہینے میں بنتا ہے تو پاکستان کے ہر مہینے میں 3 ارب ڈالر آتے ہیں۔ 3 ارب ڈالر اگر مثال کے طور پر پاکستانی قوم جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ سول نافرمانی کے طریقوں خاطر خواہ رکھ لیتے ہیں اپنے دماغ میں اور وہ اتنا پیسہ بھیجتے ہیں، مثال کے طور پر 2 ارب کم ہو گئے، 1 ارب صرف جو اپنے اخراج ہیں یا اس سے بھی کم، تو پھر حکومت کے لیے بہت بڑی پریشانی ہوگی۔ پہلے بھی آپ لوگوں کو معلوم ہو IMF سے 1 ارب ڈالر ایک سال کے لیے لینے کے لیے یہ لوگ کیا کیا کرتے ہیں۔ IMF پاکستان قوم پر بجلی مانگی کر دی، پٹرول کی قیمت مانگی کر دی اور دیگر اشیاء کی چیز روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والی چیزیں مانگی کر دی اور سول نافرمانی اور پہلا فیز اوورسیز پاکستانی کو ریمنٹر نہ بھیجنے کی، اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے عمران خان یہ بھی کہہ دے کہ پاکستانی قوم ٹیکس ادا نہ کرے، بجلی کے بل گیس کے بل ادا نہ کریں۔ کیا میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ پاکستان میں یہ کامیاب ہو پائے گی۔ مثال کے طور پر بجلی کا بل تو ویسے ہی کم آئیں گے سردیوں میں، اور جو گیس ہے اس میں 50% چانس ہے کہ کامیاب ہوگی اور 50% چانس ہے ناکام ہوگی، کیونکہ اس پر بھی پاکستانی قوم اس رسک نہیں لیتی، کیونکہ پنجاب میں زیادہ تر آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں آتے ہیں اور میٹر اتار کے لے جاتے ہیں اور اس کے بعد کنیکشن پھر بہت منتیں درزنے کرنے پڑتے ہیں۔ کیا یہ کریں گے؟ میرے اس بات پر اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ یہ پنجاب کے شہروں میں ہوگا، ہاں دیگر شہروں میں ہو سکتا ہے، دیکھتے ہیں۔ اور کیا عمران خان اور طریق بھی شروع کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں گلی محلے میں احتجاج، پورا پاکستان کا روڈ بلاک کر دیں اور سڑکوں پر بیٹھ جائیں اور پنجاب کی قیادت کو کہیں کہ آپ بھی نکلیں اور MNA MP کو کہیں کہ آپ عوام کے ساتھ روڈوں پر بیٹھ جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیے اس میں بہت سے معاملات ہیں۔ دیکھیے کہ سب سے پہلا سب سے جو بڑی تبدیلی ہے وہ امریکہ کی صدر کی چینجنگ ہے، وہ ہے 20 جنوری کو۔ آج 7 دسمبر ہے، 7 دسمبر اور اس کے بعد جنوری کا مہینے میں 20 جنوری کو حلف اٹھائیں گے، اس کے بعد بہت سی چینجنگ آئیں گی۔ دیکھیے اوورسیز پاکستانی عمران خان کی بہت مقبولیت ہے اور اس سے بہت کچھ ہوگا۔ اب آتے ہیں کہ حکومت کی پریشانی۔ آپ کو معلوم ہوگا اسٹیبلشمنٹ کے جو نمائندان ہیں وہ TV پر بیٹھ کے شہباز شریف اور نون لیگ پر چڑھائی کر رہے ہیں
اور نون لیگ والے دوسری سائڈ پر چڑھائی کر رہے ہیں۔ اس پر جو ہمارے ذرائع کا کہنا ہے، لیکن ہم اس پر اتفاق نہیں کر، دونوں ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، نہ وہ رہے تھے نہ وہ رہے، آپ سمجھیں کافی ہے۔ لیکن جو اسلام آباد میں جو ڈی چوک پر واقعہ ہوا یہ بہت بڑا ہے، اور اس پر انٹرنیشنل میڈیا کے رپورٹروں نے جو رپورٹ کی ہے وہ حکومت کے لیے بہت پریشانی کن ہے۔ اس پر پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے جو کیا ہے وہ الگ ویلاگ بنائیں گے کہ عمران خان کی لیگل ٹیم سب سے بڑی دشمن ہے، جو پہلے بھی میں کہتا ہوں کہ کس لیے وہ آپ لوگوں کو بھی معلوم ہوگا کہ نہیں، یہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے۔ دیکھیے کہ ہم آپ لوگوں کو ویلاگ اور اس طرح بتاتے ہیں اور بتاتے رہیں گے۔ اب عمران خان کی جو سول نافرمانی کی تاریخ وہ کامیاب ہو پائے گی یا نہیں، یہ وقت بتائے گا۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، ہم نے آپ لوگوں کو اپنا انالیسس بتا دیا اور اپنی رائے آپ کی کیا رائے ہے نیچے کمنٹ میں بتائیں۔ شکریہ۔